اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے، یقین مانو یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے کیمبرج یونیورسٹی کی ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو ساس کہتی گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے ہیں وہ استعمال کرو۔ کسی بات پہ جھگڑا ہونا تو ہم کہتے ہیں بلاؤ اس کے پچھلوں کو، تڑ تڑ زبان چلتی ہے، یہ سکھا کے بھیجا ہے۔ مانا کہ جو وہ بڑی لاڈلی تھی، کچھ کمیاں رہ گئی اس کی تربیت میں، لیکن آپ کو کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ گھر میں آئے ہوئے مہمان سے بات کس لہجے میں کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے تجھے تعلیم دی، ایک جس نے جنم دیا، اور تیسرا جس نے تجھے بیٹی دی۔ اس باپ کی بھی قدر کیا کرو۔ تڑ تڑ ہماری زبانیں چلتی ہیں، اور آخر پہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں چلو جی ایک دفعہ معاف کر دو، اپنی پگڑیاں اتار کے قدموں میں رکھتے ہیں، بوڑھی ماں دوپٹہ رکھ دیتی ہے، اور پھر وہ رونق بھرا لہجہ سامنے آتا ہے، یہ آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ اور پھر وہ بوڑھے اپنی بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں۔ بیٹے سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلی جانا۔ وہ بیٹی بھی کہتی یہ کیسے ماں باپ ہے، پہلے میں رسوا ہوئی پھر میرے سامنے انہیں رسوا کیا گیا۔ کبھی تو میں گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، کیا یہ مجھے 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے، رہنے کے لیے ایک چارپائی بستر نہیں دے سکتے؟ وہ بیٹی کو سمجھاتے ہیں بیٹے طلاق یافتہ بیٹی کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، اور کبھی اس کمینے سے بھی پوچھا جس نے طلاق دی ہے؟ لوگ ہمارے پاس مسائل لے کے آتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جا رہی ہے۔ اور پھر بوڑھے ماں باپ یہ بھی کہتے ہیں بیٹی اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا تو تیری 2 چھوٹی بہنیں ابھی گھر میں بیٹھی ہیں، ان کا رشتہ کون لے گا؟ اور کچھ بیٹیاں ایسی بھی دکھی ہیں میرے بھائی جن کے بھائی شرابی ہیں، کچھ بیٹیاں ایسی جن کا باپ شرابی ہے، ساری زندگی شرابی کی بیٹی کہلاتی ہے، ساری زندگی شرابی کی بہن کہلاتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے اس مجمع میں اگر کوئی بھائی شرابی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنی بہن کے حال پہ رحم کرو۔ اس مجمع میں اگر کوئی باپ شرابی ہے تو ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا خدا کے لیے اس بری عادت کو چھوڑ دو۔ وہ تو پہلے ہی بڑی دکھی ہیں، لیکن ہمارے رویوں کی وجہ سے انہیں ساری زندگی تانے سہنے پڑتے ہیں۔ اور کچھ بیٹیاں ایسی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں بیٹے اس کو طلاق دو، تیرے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہے بھائی، یہ ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا۔ ہمارے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں، یہ آزمائش ہماری بیٹی پہ بھی تو آ سکتی ہے۔ اور اگر صرف بیٹیاں ہونا تو ہم پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی، میں نے اللہ سے مانگ کے لی۔ ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں نے اپنی ساسو ماں سے عرض کیا کہ دیکھیں خیریت ہے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ وہ 2 لمحوں کے بعد واپس آئی تو آگے بتا دی 4تھی بیٹی ہوئی ہے۔ او کیوں تقدیر سے الجھتے ہو یار، ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے، وہ مالک ہے کسی کو دے یا نہ دے، بیٹیاں دے بیٹے دے یہ اس کی مرضی ہے، بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ میں اس بڑھیا کو آج تک نہیں بھول چکا۔ میں ایک فیصلے میں تھا تو میں نے بات سنی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، میں نے کہا چلے جی جانے دے، یہ بھی بیٹی ہے۔ تو آگے سے وہ اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ پہ پھینکا، اور کیا کہا کہ جتی پوری آئی آئی، نہ آئی تے لا کے سر چھڑی۔ ایک عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے، اس کے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی عورت ہے۔ میرے کریم آقا کی خدمت میں سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، عرض کرتی ابا جان، امی کہتی وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا فرما دے۔ حضور فرما دے فاطمہ اپنی والدہ سے پوچھو چادر کرنی کیا ہے، اور حضور بھی پیچھے پیچھے تشریف لے آئے۔ حضور فرما دے خدیجہ چادر کیا کرنی ہے، عرض کی اس کو بطور برکت کے لیے کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ تو حضور فرماتے آپ مجھ سے چادر مانگ رہی ہو، اگر میرے جسم کی جلد بھی مانگتی تو میں محمد تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ حضور عورت کو عزت دے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ پاؤں کا جوتا ہے۔ سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لینا۔ سنیے سنیے بھائی جان، کہا اس میں سے کچھ بچا لینا، بچا لیا گیا۔ اور حضور سیدہ سے فرماتے کہاں لب رکھ کے پانی پیا، عرض کی حضور یہاں لب رکھے، تو میرے نبی وہیں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے۔ اور حضور عورت کو عزت دے رہے ہیں، ہم پاؤں کا جوتا کہہ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں، جب تک میاں بیوی اور تیسرا اللہ ہوتا ہے گھر برباد نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی میں جب کچھ چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہتا ہے جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور بڑی ہمشیرہ کریں گی۔ میں نے کہا وہ ماں کا روپ ہے، لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہیں یا یار ابھی تک فیڈر پیتے ہو؟ اور فیصلہ کرنے کی بھی طاقت ہم نہیں رکھتے؟ اور یار ہم کیوں اپنے کمرے کی آواز کو باہر نکالتے ہیں؟
मेरे नबी फरमाते तुम्हें औरत की अगर कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छी हैं, वो देख करके दरगुजर कर दिया करो। लेकिन हम कटहरे में खड़ा करके रुसवा करते हैं। अपने मिजाज में थोड़ी सी नरमी पैदा करो। किसी ने हकीम लुकमान से कहा था कि आपने लोगों का इलाज किया, शिफा कैसे मिली? कहा मेरे पास 2 कुड़ियां थी जिससे लोगों को फर्क बड़ा पड़ा। कहा कौन कौन सी? कहा एक मोहब्बत और दूसरी इज्जत। किसी ने कहा अगर फर्क ना पड़े तो फरमाया मिकदार बढ़ा दिया करो। यार आप भी थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दो, ये रौनक ये तकब्बुर छोड़ दो यार। तो फरमाया किसी को शर्मिंदा ना करना।